جو شخص بھی یہ سورہ یہ پڑھ کے سوئے روزانہ بلا ناغہ، سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنی استطاعت عطا کرے گا کہ وہ حج کے لیے جائے گا۔ کہ روزانہ شب میں سونے سے پہلے، نماز مغرب و عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر تلاوت کرے انسان ہمیشہ بلا ناغہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے سال کے اندر اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے بسم اللہ ہوئی، اوڑھنا بچھونا کتابیں ہیں۔ مطلب ممبر پہ اس معاملے میں قسم نہیں کھانی چاہیے، مگر میں قسم شرعی کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میری زندگی میں کھیل داخل نہیں ہوا۔ اور اس وقت سے جب سے بسم اللہ ہوئی تھی آج تک چاہے میں کسی مہمان کیا ٹھہروں، چاہے کسی جگہ قیام ہو، سفر میں، حضر میں، 4 سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں جیسے لگتا ہے کہ آج ہی مجھے کوئی امتحان دینا ہے۔ تو میں ایک طالب علم ہوں، میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایک اچھا طالب علم بنا دے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دیکھو جتنی اویئرنیس بڑھے گی، جتنی انفارمیشن بڑھے گی، جتنی نالج بڑھے گی، اتنی محبت بڑھے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے مٹ جائیں گے۔ کاہے کا جھگڑا؟ اور 2 علی والوں میں کاہے کا جھگڑا؟ یہ بھی ماتمی وہ بھی ماتمی، یہ بھی علی یا نعرہ حیدری والے وہ بھی نعرہ حیدری والے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ان دونوں میں ایک نعیمان کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے آج اس لہجے میں بھی مجلس پڑھ لوں۔ جا کے تاریخ میں دیکھیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، جتنی دور تک آواز جا رہی ہے سب سنیں۔ حضور پاک کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، 63۔ مجھے تو گزشتہ سال مر جانا چاہیے تھا۔ 63 سال میں کہا جاتا ہے حضور اکرم نے تقریباً 84 جنگیں لڑی، مشہور ہے۔ اور اس بات کو شہرت دے کر جو حضور کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ دین شمشیر کے زور پہ پھیلا۔ اس میں یقیناً بہت سے جرنلسٹ ہوں گے، ذمہ دار صحافی ہوں گے، وہ اس جملے کو یاد رکھیں اور بار بار اسے دہرائیں اور کنوے کریں اور نشر کریں، شائع کریں، لوگوں کو بتائیں۔ مشہور تو ہے کہ 84 جنگیں ہوئیں، مگر ان 84 جنگوں میں 84 اس میں زمین پر خون ٹپکنے کی باری، خون ریزی کی نوبت، شمشیر سے شمشیر ٹکرانے کی نوبت صرف 9 جنگوں میں آئی۔ یعنی باقی جنگیں حضور نے اپنے حسن اخلاق سے جیتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن تدبر۔ کہیں آپ نے اپنی ہیبت سے جنگ جیتی، کہیں آپ نے اپنے تبسم سے جنگ جیتی۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایک تبسم پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیں اس میں سے ایک واقعہ۔ ارے انسان تو انسان ہوتے ہیں، سب برابر تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ بس ایک پولیٹیکل سلوگن ہے کہ سب برابر، ریئلٹی ایسی نہیں ہے۔ کچھ اصحاب پیغمبر تھے جو بکا تھے، خوف خدا، خشیت الہی اور حب و عشق الہی میں ہر وقت اس طرح ڈوبے رہتے تھے کہ بس آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، روتے تھے، گریا کرتے تھے، خضوع خشوع۔
کچھ عورتیں تھے وہ بھی اصحاب میں شامل، لیکن اصحاب کے بھی دائرے تھے، ایک انر دائرہ تھا، ایک آؤٹر دائرہ تھا، ایک گریٹر دائرہ تھا۔ آج کل بڑے شہروں میں رنگ روڈ ہوتی ہے، اور بعض بڑے شہروں میں جیسے ایک گریٹر لندن ہے، ایک سینٹرل لندن ہے، ایسے ہی اصحاب میں تھا، کچھ سینٹرل تھے، کچھ گریٹر دائرے میں رہتے تھے۔ یہ سب تاریخ ہے، میں اس طرح کہتا ہوا آگے چلا جا رہا ہوں۔ ایک صحابی کا نام تھا نعیمان۔ کیا نام تھا؟ نعیمان۔ نعیمان برا نہ مانیے گا، تاریخوں میں جو لکھا ہے پڑھ رہا ہوں، سر سے پیر تک شرارتوں کا پتلا تھے، ہنسانا، شرارتیں کرنا، مذاق کرنا، ایسا کہ رسول کو بھی ہنسا دیتے تھے۔ لیکن بعض ان کی شرارتوں پہ رسول کو غصہ بھی آتا تھا، ناراض بھی ہوتے تھے، کوڑے بھی لگوائے۔ ایک مرتبہ کوڑے لگوائے، غصہ ہوئے، ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ لعنت ہو نعیمان پر، حضور نے فوراً کہا خبردار لعنت نہ بھیجنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نعیمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس محبت سے توجہ برقرار رکھیے گا۔ اب دیکھیے یہ نعیمان تھے، طرح طرح کی حرکتیں کا ایکٹیویٹیز، اصحاب کے لیے ریکریشن کا بڑا سامان تھا ان کے پاس۔ اب ساری باتیں بتاؤں تو آپ حضرات جب کتاب میں جو لکھا ہے وہی عرض کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ تھی، وہ جنگ کیا تھی؟ ارے دو قبیلے آپس میں ناراض ہو گئے، یہ ادھر وہ ادھر۔ عرب جانتے کیا تھے سوائے تلوار چمکانے کے؟ تلواریں سوت لیں۔ حضور آئے، دیکھا، مسکرائے، ایک قبیلہ ادھر ایک قبیلہ ادھر۔ حضور نے تأمل فرما کے کہا کہ ادھر سے ایک نکلا اور وہ جناب والا گھوڑے پہ بیٹھ کے رجز خوانی شروع کر دی، مبارز طلبی، کون ہے تم میں سے میرے مقابلے پہ آئے؟ حضور مسکرائے، حضور نے کہا کہ نعیمان کو بلاؤ۔ اب سب کو حیرت کہ نعیمان تو اس کام کا ہے ہی نہیں، نعیمان کوئی مرد جنگ نہیں ہے، اس کا تو کام ہے ادھر ادھر لوگوں کو ہنساتے پھرنا۔ کہا نعیمان کو بلاؤ، کہا نعیمان تم جاؤ۔ اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، بہادر مرد، ہاتھ میں تلوار للکار رہا ہے، جوش میں ہے۔ نعیمان نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا بھائی کوئی ہے انہیں تلوار دے دو۔ تلوار مل گئی تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے۔ کہا بھائی کسی سے کوئی گھوڑا دو انہیں۔ تلوار مل گئی، گھوڑا مل گیا، پھر قریب آئے، سر جھکائے، کہا آپ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جنگ کے بھیجیں، مجھے تو ابھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ میں پوٹلی، ایک ہاتھ میں لگام، ڈاب میں تلوار، گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی، پہنچا، کاوا کاٹ کے اس کے قریب آیا۔ کہا تم مبارز طلبی کر رہے ہو، میرا نام جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میرے باپ کا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میرے قبیلے کا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم میرا نام نہیں جانتے، میں تمہارا نام نہیں جانتا۔ تم میرے باپ کا نام نہیں جانتے، میں تمہارے باپ کا نام نہیں جانتا۔ تم میرے قبیلے کو نہیں جانتے، میں تمہارے قبیلے کو نہیں جانتا، پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ آؤ چلو کھانا کھایا جائے۔ اترو گھوڑے سے، چلو ہم کھانا۔ تو میرا خیال ہے آپ حضرات کے ہاں اس شہر میں ایک نعیمان کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ مل کے رہو، ہنستے رہو، گلابوں کی طرح کھلے رہو۔ صلوات پڑھنے ہیں محمد والے۔ آپ سب اہل ولایت ہیں،
لفظ ولایت میں، خمیر ولایت میں، جوہر ولایت میں، باطن ولایت میں کچھ نہیں ہے عشق و محبت کے سوا۔ زیب نہیں دیتا کہ کوئی محبت کا کلمہ پڑھتا ہو اور محبت پر عمل نہ کرتا ہو۔ تہذیب ولایت تہذیب مودت ہے، تہذیب ولایت تہذیب محبت ہے، تہذیب ولایت تہذیب عشق ہے۔ اب بس ایک گریز کے ساتھ، النبأ العظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، پرسش کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں۔ اب آگے بیان نہیں کیا قرآن نے عظیم خبر، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب پوری تفصیل عرض نہیں کر سکتا، میں نے کہا اس نبأ عظیم سے مراد توحید بھی ہے، اس نبأ عظیم سے مراد قرآن بھی ہے، کتابوں میں تفسیروں میں، اس نبأ عظیم سے مراد نبوت بھی ہے، اس نبأ عظیم سے مراد آخرت بھی ہے، اس نبأ عظیم سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے، اس نبأ عظیم سے مراد خود ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے۔ بس اب اس موقع پر کوئی مجھ سے بحث کرے کہ کہاں کی کہاں لے آتے ہیں آپ لوگ، غلو کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، حقیقت آخرت سے علی کا کیا رشتہ؟ اس کے ایک دو جواب نہیں ہیں، بہت سے جوابات ہیں، علمی، عقلی اور نقلی دونوں۔ مگر اس وقت بس ایک روایت یاد آ گئی مجھے بے اختیار، وہ روایت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے، اسے بعد میں آج تک تمام محققین نے صحیح ٹھہرایا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کوٹ کر رہی ہے، کتاب صحیح بخاری، امام بخاری کوٹ کر رہے ہیں، علی نے یہ فرمایا، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن یوم القیامہ، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، میں ہوں، میں جو روز حشر برپا ہوگا، جب کرسی عدالت لگے گی، حضور حق میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا اپنا معاملہ لے کر۔ یہ روایت اصول کافی کی نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت بہار مجلسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت امالی صدوق سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ روایت شیخ مفید سے نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت آنا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، روز قیامت اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، اپنا شکوہ، اپنا گلہ، اپنی شکایت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عجب نہیں قرآن میں کنایتاً اس بات کی طرف اشارہ ہو، علی کو پہچان لو، علی سے بے وفائی نہ کرنا، ورنہ روز قیامت سب سے پہلے علی کھڑے ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے علی کھڑے ہونے والے ہیں۔ جڑ گیا رشتہ قیامت سے علی کا یا نہیں؟ کس نے جوڑا؟ شیخ کلینی نے نہیں، امام بخاری نے نقل کیا یہ روایت صحیح بخاری میں۔ جوانوں
آج سے روزانہ سونا نہیں جب تک سورہ نبا نہ پڑھ لو. ہاں سورہ نبا روزانہ پڑھنے کے اور بھی بہت ثواب ہیں. سونے سے پہلے روایت بیان کر دوں, معصوم سے روایت ہے کہ جو شخص بھی النبأ العظیم, یہ سورہ نبا یہ پڑھ کے سوئے روزانہ بلا ناغہ, سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنی استطاعت عطا کرے گا کہ وہ حج کے لیے جائے گا. معصوم کا وعدہ ہے کہ روزانہ شب میں سونے سے پہلے, نماز مغرب و عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر سورہ نبا کی تلاوت کرے انسان ہمیشہ بلا ناغہ, اللہ سبحانہ و تعالی اسے سال کے اندر اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے گا, خانہ کعبہ یعنی حج کے لیے بلائے گا. یوں بھی دیکھیے حج کے لیے بلائے گا, خانہ کعبہ کے لیے بلائے گا, دل میں ولایت ہوگی اور زبان پہ سورہ نبا ہوگی تو وہ کس قدر خوشی ہوگی اپنے مولا کا زچہ خانہ دیکھ کر. واضح ہے بات. یہ اس آیت دیکھیں, ایک ہی فقرہ قرآن پاک کا یا ایک ہی دلیل, اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں, کتنے پہلو ہوتے ہیں, کتنے پہلو ہوتے ہیں. اسی النبأ العظیم سے آپ توحید پہ بات کر سکتے ہیں, اسی النبأ العظیم سے آپ نبوت پہ بات کر سکتے ہیں, اسی النبأ العظیم سے بات آخرت پہ کر سکتے ہیں, اسی النبأ العظیم کی روشنی میں بات ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ. مولا علی کا یہ ارشاد اور دوسری بہت سی کتابوں میں بھی ہے, قیامت سے علی کا رشتہ بہت مضبوط ہے. صلوات پڑھیں محمد. بہت مضبوط ہے, کئی لحاظ سے مضبوط ہے. ایک تو یہ صحیح بخاری کی گواہی, گلہ لے کر, شکوہ لے کر, فریاد لے کر سب سے پہلے علی کھڑے ہوں گے. صحیح بخاری. کس دن کھڑے ہوں گے؟ روز قیامت. یعنی آدم سے لے کے اور قیامت تک کتنے افراد گزر چکے, کتنے بڑے بڑے علی کا حق اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ حق ضائع ہوا تو علی کو اجازت ملی. واضح ہو رہی ہے بات. علی کا حق اتنا بڑا ہے, آدم سے لے کر ما قبل آدم, وہاں جہاں سے بھی, یعنی ازل سے ابد تک جو سلسلہ مخلوقات کا ہے وہ سب جب روز حشر کھڑے ہوں گے, اس سب میں سب سے پہلے علی کھڑے ہوں گے اپنا حق طلب کرنے کے لیے. تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس پرائیورٹی کی, کوئی وجہ تو ہوگی اس تقدم کی, کوئی وجہ تو ہوگی اس میں سب سے پہلے ہونے کی. وجہ یہی ہے کہ علی کا حق اتنا بڑا ہے, علی کا حق اتنا بڑا ہے کہ وہ ضائع ہوا تو علی کو پھر یہ حق دیا گیا کہ حق ضائع ہوا ہے تو اٹھو تم سب سے پہلے اپنا گلہ پیش کرو. دنیا نہیں پہچانتی علی کون ہے. علی علی علی. ہاں یہ جملہ ضرور کہہ دوں, اکثر کہتا ہوں, یہاں بھی کہہ دوں, ابھی علی پور میں کہا تھا. ہمارے شعراء اللہ انہیں سلامت رکھے اور تمام شعراء کو سلامت رکھے. شعراء ہوں, ادبا ہوں, خطبا ہوں, علماء ہوں. ایک ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ جب فضائل پڑھتے ہیں تو جب تک علی کو خدا ثابت نہ کر لیں چین نہیں آتا. بھئی ایسا نہ کیجیے. علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں, علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی ہیں. علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہیں, وہ خدا ہیں, وہ خالق ہیں. نہیں, علی نہ خالق, نہ خدا, نہ رب. علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی ہیں. علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ولی ہیں. علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مولا ہیں.
علی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، رسول کے لیے بھی لفظ مولا استعمال کیا، علی کے لیے بھی لفظ مولا استعمال. خدا بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. خدا بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. خدا نے اپنا نام علی رکھا ہے اور ان کا نام بھی علی رکھا، کیا یہ فضیلت کم ہے؟ خدا کا نام علی ہے یا نہیں؟ خدا کا نام علی ہے یا نہیں؟ آیت الکرسی کسے یاد نہیں؟ سید الآیات، قرآن مجید میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اس میں کیا کہا گیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ہے علی عظیم، یہ ہے علی ولی، یہ ہے علی علیم، یہ ہے علی کریم. وہ بھی علی ہے مگر علی عظیم. اب یہ بحث نہیں چھیڑوں گا قرآن مجید میں علی کا نام کہاں کہاں آیا ہے. یہ تو اللہ کا نام ہے، آیت الکرسی میں اللہ کا نام ہے، علی کا نام نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں، قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں جہاں علی ابن ابی طالب کا نام آیا ہے علی کہہ کر. اب اسے کوئی غلو کا الزام نہ دے مجھ پر، لیکن میں آج بیان نہیں کروں گا تاکہ تھوڑی سی تشنگی باقی تو رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی. علی عظیم ہیں، علی بہت بلند ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روز حشر سے کئی لحاظ سے تعلق ہے. پہلے فریادی بھی وہی ہوں گے، اور جب ان کی فریاد تمام ہوگی تو ساتھ ساتھ دوسری حیثیت کیا ہے ان کی؟ رسول اللہ کے علم کو وہاں بھی اٹھانے والے علی ہوں گے. روایات ہیں ہمارے یہاں، صحیح السند روایات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ روز حشر ایک ممبر سجا جائے گا جسے ممبر نور کہا جائے گا. اس ممبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے برابر میں کھڑے ہوں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور وہاں بھی ایک علم ہوگا جس کا نام ہے لواء الحمد، اور وہ علم لیے ہوئے علی کھڑے ہوں گے، اس کا پھریرا رسول کے سر پر لہرا رہا ہوگا. اب یقین فرمائیے جب یہ منظر سامنے ہوگا تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا. یہ جملہ میں کہیں اور کہہ چکا ہوں، دوبارہ اپنی ہی تقریر کا جملہ دہرا رہا ہوں. خدا کی قسم ہم تو آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ممبر سجا ہوا ہے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، آپ نے دنیا میں کہا تھا اے علی میں نے تمہارے فضائل پورے بیان نہیں کیے. ارے جب وہاں بیان نہیں کیے تھے اب تو بیان کر دیں. خدا کی قسم میدان حشر بھی ہمارے لیے تو میدان ذکر فضائل علی ہوگا. کچھ رسول بیان کریں گے، کچھ دوسرے انبیاء بیان کریں گے، اور کچھ جو چیزیں یہاں سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہاں نظر آئیں گی. ان کے مقامات نظر آئیں گے، ان کے مراتب نظر آئیں گے، ان کے انوار نظر آئیں گے. اللہ نے جو انہیں حقوق دیے ہیں جو اس خاکنائے دہر میں ظاہر نہیں ہو سکے وہ وہاں ظاہر ہوں گے.